السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے نیا سال مبارک. خدا کرے یہ سال ہم سب کے لیے خوشیاں لے کے آئے. لوز ٹاک کا پہلا پروگرام 2007 کا. تو آئیے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. خیر خیریت چل رہی ہے؟ جی جی. کوئی پریشانی تو نہیں چل رہی؟ نہیں. ابھی آپ نے جو شروع کرا نا پروگرام شروع کرا تو اس میں جو آپ کا جو بات چل رہی تھی، آپ کی کیا چلا رہے تھے بات کو؟ 2007 کہ یہ 2007 چل جائے، یعنی نیا سال چل جائے. اب سوال یہ چل رہا ہے کہ 2006 جب ٹھیک تھا چل جایا تھا تو 2007 کو چلانے کی کیا ضرورت پڑ گئی بھائی؟ اتنی انگریزی تو مجھے بھی آتی ہے بھائی. یہ جو پرانے بزرگ نے کیا کرتے تھے، اولڈ از گولڈ. مگر 2006 کس طرح چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا ہے. یہ سب باتیں نہ کرنا. سب چل رہا ہے، بالکل صحیح چل رہا تھا. 2006 خراب چل رہا تھا. بھائی سال 2006 خراب چل رہا تھا. 2006 ختم ہو گیا. ختم ہو گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی چیز نہیں چلنی چاہیے. نہیں. اب میں ایک 10 بستہ آپ سے بات چلا رہا ہوں. ایک بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں پرانی چیز نہیں چلنی چاہیے. پرانی حکومت چل رہی ہے. جی چل رہی ہے. پرانا قانون چل جائے، پرانا نظام چل جائے کہ نہیں چل جائے؟ چل رہا ہے. تو جب پرانی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو 2006 کو بھی چلنے دیتے. 2007 چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بات میں گہرائی چل رہی ہے. میں جہاں بیٹھتا ہوں نا وہاں پہ بھی جب علاقے میں کوئی بات چلا دیتا ہوں تو دماغ میں چلتی ہے لوگوں کے. کہتے ہیں آپ میری بات سنیں. کیا بات چلائیے. میرا پروگرام 20-22 منٹ کا ہوتا ہے. نہیں تو بات جو چل رہی ہے تو وہ تو بات جب تک ختم نہیں ہوگی چلتی رہے گی. بھائی دسمبر آ گیا. دسمبر کے بعد نیا سال آتا ہے. نہیں نا، وہی تو میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں تمہارے ذہن میں. تو 32 دسمبر کیسے ہوگی؟ گنتی کہاں تک چل رہی ہے؟ 31 دسمبر پہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، گنتی 31 سے آگے چل رہی نہیں. چل رہی، چلاتے رہتے. 32 33 34 35 36 37 38 39 چلتی رہتی. 2006 اب بات سنیں. دسمبر کتنے 2365 جو بھی چلنے دیتے. پرانا سب کچھ چل رہا ہے. انشاءاللہ نیا سال چلا 2007 پاکستان کے لیے یہ سال اچھا ثابت ہوگا. خیریت؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں. ارے بس یہ آپ کا دماغ چل رہا ہے اس وقت. یہ آپ کا دماغ چل رہا ہے، یعنی آپ نے دماغ وہ چلا کے میرے چہرے کے تاثرات سے آپ نے نتیجہ نکال لیا کہ میرے پہ پریشانی چل رہی ہے. نہیں، آپ 2 مرتبہ چیخے. نہیں چیخن غلط بات. یعنی یہ آپ کی ذہانت ہے کہ آپ نے ایک آدمی کے چہرے کے اوپر ذرا سا تناؤ دیکھ کے آپ سمجھیے کہ اس کے چیخے ابھی ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ تم نے پکڑ لیا نا کہ مجھ پہ پریشانی چل رہی ہے. جی یہی پکڑا نا تم نے کہ میرے پہ پریشانی چل رہی ہے. ہاں تجربے کی بات ہے یہ. تم نے ایسے نہیں کیا، کوئی لونڈا لپاڑا ہوتا سامنے تو نہیں پکڑتا کہ میرے پہ پریشانی چل رہی ہے. یہ تو میرے بھائی آپ ایک پڑھے بھائی پلیز، آپ میرا پروگرام 22 منٹ کا ہوتا ہے. فرمائیے کیا پریشانی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں پتہ نہیں میری بیوی کی وجہ سے سب پریشانی چل رہی ہے. کیوں؟ اصل میں کسی نے کان بھرے، میری بیوی کے کسی نے کان بھرے. اب وہ غصے میں چل رہی ہیں. کان یہ بھرے کہ میرا کسی افغانی لڑکی سے چکر چل جائے. اب بیوی کو میں نے بڑا سمجھایا کہ بھاگیوان تیرے کان بھرے کسی نے، غلط اطلاع چل رہی ہے تیرے دماغ میں. کہنے لگی نہیں، تمہارا چکر چل رہا ہے افغانی کسی سے. تو کیا کرا انہوں نے، چھوٹے بھائی کو بلا کے میرے خاردار تار منگوائے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تار کے گچھے چل رہے ہیں. کس چکر میں چل رہے ہیں؟ تو دیکھا انہوں نے کاٹ کے مجھے پکڑ کے میرے کپڑوں پہ خاردار تار کی باڑ لگا دی. اب میں یوں مڑ کے دیکھ رہا ہوں، جسم پہ چیک کر رہا ہوں، سارے کپڑوں کے اوپر باڑ چل رہی ہے. میں نے کہا بھئی یہ باڑ مجھ پہ کیوں چل رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ جب حکومت پاکستان افغانستان کی بارڈر کے اوپر جب باڑ چلا سکتی ہے کہ افغانی جو ہے وہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل نہ ہو سکے، تو تم پہ بھی میں باڑ لگانے کا آئینی حق رکھتی ہوں. اب انہیں باڑ لگا دی. کرتے کیا ہیں آپ؟ کون؟ آپ
بس کبھی کبھی باڑ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں, خود ہی باڑ میں الجھ جاتا ہوں, اپنی ہی باڑ میں. بیوی کی لگائی ہوئی جو باڑ چل رہی ہے نا میرے اندر, اسی پریشانی میں چل رہا ہوتا ہوں میں, اور پھر وہ ایک چیخ نکل جاتی ہے. بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں بتا رہا ہوں نا, وہ تو بات چیت جب چل رہی ہے تو میں بھی چلاؤں گا نا بات چیت کو آگے. میرا جو ہے نا دودھ کا کاروبار چل رہا ہے. اچھا, گائے بھینسیں ہیں؟ نہیں, بلی کے دودھ کا. بلی کے دودھ کا؟ یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. جدھر بھی جاتا ہوں میں, کبھی اول تو میں ٹی وی پہ زیادہ آنے کا شوق نہیں چل رہا مجھے, لیکن ایک آدھ دفعہ آگے یہی سوال کرتے, گائے کے دودھ کا کاروبار چل رہا ہے. بھائی ظاہر ہے کہ جب دودھ کا کاروبار چل رہا ہے تو بھینسے اور گائے بھینسے ہی کا کاروبار چلے گا نا. کب سے دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کاروبار, دودھ کا کاروبار کب سے چل رہا ہے؟ جی جی. یوں سمجھ لو کہ باپ دادا کے زمانے سے ہمارا یہ کاروبار چل رہا ہے. تو وہ بھی یہی کاروبار کرتے تھے؟ ابا جو ہے بھینسیں چراتے تھے اور دادا جو تھے وہ گائیں چراتے تھے. 300 بھینسیں ہیں, 200 گائیں ہمارے یہاں چل رہی. آپ مذاق اچھا میرا مذاق کا تو رشتہ ہی نہیں چل رہا نا تم سے. یعنی تمہارا میرا ایک سیریس معاملہ چل رہا ہے, تو اس میں ماحول کہاں سے چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے کنے 300 بھینسیں اور 200 گائیں ہیں, میں نے تمہیں بتایا نا, تو ٹوٹل 500 ہیں. کچھ ایسی جماعتیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لوگ آتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گایوں اور بھینسوں میں حصہ دو. یعنی ان کا دماغی عجیب چل رہا ہے, کہہ رہے ہیں کہ حصہ دو. میں نے کہا بھائی کس بات کا حصہ چل رہا ہے؟ تو قربانی کے دنوں میں یہی میں نے بھی سوال چلایا نا. میں نے کہا بھائی تو قربانی کے زمانے میں حصے کی بات چل رہی ہے, یہ تو اس وقت کیوں چلا رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں, ہمارا بھی حصہ چل رہا ہے, اس کے اندر اگر حصہ نہیں دو گے تو کھال دینی پڑے گی. بتاؤ, زندہ جانور کی کھال مانگ رہے ہیں. یہ عجیب سلسلہ چل رہا ہے. جبکہ ان میں سے کافی جو ہیں وہ ان بھینسوں کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں. بتاؤ, یعنی فری میں دودھ چل رہا ہے, فری میں ٹانپ رہے ہیں دودھ, پیمنٹ نہیں چل رہی ہے, فری میں دودھ چل رہا ہے. اور بھی پر سے کہہ رہے ہیں کہ بھیا وہ حصہ دو, نہیں تو کھال دو. آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ اب نہیں, یہ تو ذاتی سوال چل رہا ہے نا آپ کے ذہن کے اندر کہ میری آمدنی کتنی چل رہی ہے, آپ کی آمدنی. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی آمدنی کتنی چل رہی ہے, جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ میری آمدنی کتنی چل رہی ہے. بھائی میں اس وجہ سے آپ پہلے آپ سوچ لیں میں سوال نہیں نہیں, آپ بھی دیکھیں اس میں سوچنے کی تو بات ہی نہیں میں آپ سے ہے. یعنی بات چیت چل رہی ہے, نئے سال پہ بات چیت شروع کری آپ نے. اب آپ کی بات چیت چل رہی ہے کہ جی میری آمدنی کیا چل رہی ہے, یعنی کوئی طریقہ ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج کل زیادہ تر بھائی میں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے کا چیک بات سنیے, بات سنیے میری. آج کل زیادہ تر لوگ ڈبوں میں جو دودھ آتا ہے وہ پی رہے ہیں. اس وجہ سے میں آپ سے پوچھا کہ آپ کے 500 بھینسیں ہیں. یعنی اس طرح ڈانٹنا پھٹکارنا چل رہا ہے مہمانوں کو, یعنی اس طرح ڈانٹنا پھٹکارنا چل رہا ہے مہمانوں کا. مجھے ایک دم چپ کرا دی, لو میں چپ ہوا جاتا ہوں, کر لو پروگرام کرنا تم کو. بھائی میرے پاس ٹائم کم ہے, میں اس وجہ سے میں سوال کیا تھا کہ آپ غور سے سنیں کہ آج کل جس کو اشتہار آتے ہیں ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر, ہورڈنگس لگی ہوئی ہیں کہ ڈبے میں جو دودھ ہوتا ہے لوگ وہ خرید رہے ہیں, تو آپ کا دودھ پھر کون پیتا ہے؟ یعنی آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ چل رہا ہے سائڈ ٹریک میں کہ لوگ ڈبے کے دودھ جو ہے مارکیٹ میں زیادہ چل رہے ہیں. جی جی, وہ بات ہے تمہاری, ریسرچ ہے, میں سمجھ رہا ہوں, معلومات ہے تمہاری, بالکل صحیح چل رہے ہو تم کہ ڈبے کے دودھ زیادہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. اب میں اندر کی بات چلا رہا ہوں آپ کو کہ ان جو ڈبے جو بکتے ہیں نا دودھ کے, ان میں دودھ ہمارا ہی چل رہا ہے. یعنی ہم ہی لوگ جو ہیں دودھ سپلائی کر رہے ہیں ان کو. مطلب آپ کی گائے بھینسوں کا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا دودھ جو ہے پیور ہوتا ہے. پیور کیا ہوتا ہے؟ پیور نہیں ہوتا, خالص پیور, یعنی بالکل خالص چل جائے, اللہ معاف کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے, ہم نلکے کا پانی نہیں ملاتے, ہم ملاتے منرل واٹر. یعنی ڈبے کے دودھ میں ہمارا منرل واٹر چل رہا ہے, جراثیم سے پاک چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. ایک تو چوری کی گائے بھینسیں, اوپر سے پانی, یعنی چوری اور سینہ زوری. یہ آپ کو تو کہنے ہی بنتا آپ کا. یہ تو گایوں بھینسوں کو کہنا چاہیے کہ چوری اوپر سے سینہ دوری, یہ آپ پہ تو سوٹ ہی نہیں چل رہا. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ اب تمہیں یہ بھی بتا دیں کہ اور کیا چل رہا ہے ہمارا.
یعنی تم ہماری باڑ میں اضافہ کروانا بھائی چاہ مجھے رہے ہو؟ اپنا پروگرام کا وقت پورا کرنا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. پھر ڈانٹ پھٹکار چل رہی ہے مہمانوں سے، ایک عجیب سلسلہ چل رہا ہے پتہ نہیں. بہرحال خالی وقت میں جو ہے سر پکڑے بیٹھے رہتے ہیں. کیوں؟ اردو اور انگریزی کے رسالوں میں تصویریں دیکھ دیکھ کر یعنی دماغ ایک عجیب ٹریک پہ چل جائے میرا تو، کہ یعنی جو کچھ میں تصویریں دیکھ رہا ہوں جو رسالوں میں اور اخبار آج کل کے جو رسالوں میں جو تصویریں چل رہی ہیں، وہ تصویریں دیکھ کر تو میرے دماغ میں خیال یہ چل رہا ہے کہ ان سے زیادہ شرم آیا تو ہماری گائے بھینسوں میں چل رہی ہے. نہیں سمجھے تم؟ کیا مطلب؟ یار دیکھو نا، بات یہ ہے کہ اب چھوڑو یہ ایک لمبی بحث چل پڑے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رات کو جو پہن کے سونے کا جو لباس چل رہا ہے نا، وہ لباس پہن کے شام کی دعوت میں چل رہی ہیں. یہ کوئی طریقہ چل رہا ہے؟ یہ تو طریقہ نہیں ہوتا نا بھائی. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرا ذہن کس طرف چل رہا ہے. جی میں آپ سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل. اور اوپر سے زیور چل رہا ہے، بہت زیور چل رہا ہے. یہ تو شکر کرو کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اندر ہوا نہیں چل رہی. اگر ہوا چل رہی ہوتی تو صرف زیور نظر آتا. اس طرح کی تصویریں آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ تھو کرتا ہوں میں، یعنی میری طرف سے تھو اس طرح کا تصویریں دیکھنے والے کے اوپر. بات یہ نہیں چل رہی، بات یہ چل رہی ہے کہ دودھ کے ڈبوں کا جو کاروبار چل رہا ہے، دودھ تو ہمارا چل رہا ہے نا اس میں، تو ان کا اشتہار دیکھنے کے لیے اخبار، یہ رسالے اخبار اور یہ لینے پڑتے ہیں. اس لیے ضرورت چل رہی ہے، ورنہ ہمیں کیا ہمارا کیا دماغ چل رہا ہے جو ہم اس طرح کی تصویریں دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ لباس جو ہیں وہ سارے ہمارے یہاں کے مشہور ڈیزائنرز بنا رہے ہیں، اور وہ ایک لباس 40,000 روپے کا بنتا ہے. میرے اللہ، صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی 40,000 کا. 40,000 کا ایک ایک سیٹ چل رہا ہے، ایک ایک لباس چل رہا ہے. جی یعنی 5 فٹ کی لڑکی چل رہی ہے اور 6 انچی کا وہ بلاؤز، اور وہ بھی بغیر آستین و بغیر گلے کا. بھائی میں تو تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے دماغ میں تو یہ سب کچھ سوچ کے اور دیکھ کے جو ایک عجیب ہی خیال چل رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیشن بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جائے کہ واپس پرانے زمانے میں معلوم یہ ہوا کہ ہم سب چل رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ درختوں کے پتے باندھ کے دعوتوں میں آ رہی ہیں اور وہاں پر ہنسی مذاق چل رہا ہے اور پتے باندھے ہوئے چل رہے ہیں سارے ایک دوسرے سے، اور خواتین ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں کہ بہن یہ کروٹن جو ہے یہ زمزم میں سے لیا یا کلفٹن سے لیا، اور دیکھ لینا کہ یہی چل رہا ہے تو مرد بھی جو ہیں وہ کیلے کے پتے باندھ کے آئیں گے. میرا تو دماغ اس طرف چل رہا ہے، پتہ نہیں تمہارا دماغ کس طرف چل رہا ہے. ایک منٹ، آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ مہمان نہیں مرضی مجھے ٹوک دو، اگر میری کوئی غلط بات چل رہی ہے تو روک دو تم. 40,000 کا ایک لباس چل رہا ہے، تو کون سا لباس چل جائے؟ 6 انچی کا لباس بغیر گلے اور بغیر آستین کے چل رہا ہے، تم کہہ رہے ہو ڈیزائن چل رہا ہے. گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. آپ کا جو اپنا بزنس ہے آپ اس پر بات کریں، خواتین کے کپڑوں کو رہنے دیں. ویسے آپ کے گھر میں لوگ کس قسم کپڑے پہنتے ہیں؟ میرے گھر کے اندر ایک گدھا گاڑی چل رہی ہے، اور میرے گھر کے اندر گدھے کو بھی لنگی پہنے بغیر گھومنے کی اجازت نہیں چل رہی ہے. یہ چل رہا ہے میرے گھر میں. جب آپ اتنی تہذیب تمیز کے آدمی ہیں تو آپ کی بیگم نے آپ کے کپڑوں میں خاردار تار کیوں لگا دی؟ وہ شک چل رہا ہے نا دماغ میں شک چل رہا ہے، اس کی وجہ سے خاردار تار چل رہی ہے. بچے کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے جو ہیں وہ دودھوں نہاتے ہیں، اس لیے کہ پانی نہیں چل رہا. کتنے بچے ہیں؟ میرے کافی بچے ہیں، 3 اضافی ہیں. کیا مطلب؟ بتا دیا نا، کافی بچے چل رہے ہیں، 3 اضافی چل رہے ہیں. ہوا یہ کہ پہلی کا جب انتقال کرا، پہلی بیوی نے جب انتقال کرا، اس وقت 6 بچے چل رہے تھے. اب اس کے بعد جب دوسری کری تو ان سے 3 چل رہے ہیں. ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں اضافی کہتا ہوں ان کو. پڑھ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ سے نہیں پڑھ رہے. اس میں ماشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بات یہ کہ 9 بچوں کا خرچہ ذرا کیلکولیٹ کرو کیا چل رہا ہے. آپ کے پاس پیسے کی کیا کمی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پیسے کی کمی تو نہیں ہے آپ کے پاس نا؟ میرے پاس پیسے کی کمی ان کو پڑھنا چاہیے. میاں میں تو دماغ میں میرے صرف ایک یہی سوال چل رہا ہے کہ پڑھ لکھ کے بھی کیا کریں گے؟
پڑھ لکھ کے بھی انہوں نے یہی کام چلانا تھا جو اب چل جائے، جس پہ اب چل رہے ہیں. پڑھ لکھ کے بھی انہوں نے وہی کام چلانا تھا، اور اگر پڑھ لکھ جاتے تو یہ کام کرنے سے انکار کر دیتے. یہ چل جائے میرے دماغ میں. مگر تعلیم بچوں کے لیے ضروری ہے بھائی. بچے کس کے ہیں؟ بچے کس کے چل رہے ہیں؟ میرے چل رہے ہیں یا تمہارے چل رہے ہیں؟ آپ ہی کے ہوں گے. بچے میرے ہیں. آپ ہی کے ہوں گے. یعنی اس میں بھی شک چل جائے تمہارے آپ ہی کے ہوں گے، کیا مطلب میں اپنے بچوں کی بات چلا رہا ہوں؟ تو بھائی میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ہی کے ہوں گے. نہیں تو یہ کس طرح کا سوال چل جائے تمہارے ذہن کے اندر؟ مشورہ چل جائے تمہارا خواہ مخواہ کا، پھر اوپر سے کہہ رہے ہو آپ ہی کے ہوں گے. آپ کے بچے؟ بھائی میرے بچے ہیں، کنفرم بات چل رہی ہے نا. جی. تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. بچے آپ کے ہیں؟ کیوں نصیحت چل رہی ہے تمہاری؟ بات یہ ہے معاشرے کے اندر بےایمانی کون چلا رہا ہے؟ یہ پڑھے لکھے جتنے ہیں یہ بےایمانی وہ چلا رہے ہیں. بن سے چل رہی ہے بےایمانی. یہ چوری کون کر رہا ہے؟ پڑھا لکھا طبقہ کر رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کا گلا کون کاٹ رہا ہے؟ پڑھے لکھے کاٹ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کپڑے کون پہن رہا ہے مارکیٹ کے اندر؟ پڑھے لکھے پہن رہے ہیں. میاں اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے بچیاں جو ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، میں تو اللہ کا شکر بھیج رہا ہوں. بےایمانی تو آپ بھی کر رہے ہیں، آپ دودھ میں پانی ملاتے ہیں. اس طرح کا دماغ میں تمہارے عجیب عجیب کہانی چل رہی ہے. میں بےمان نہیں چل رہا ہوں، میں ایماندار چل رہا ہوں. بالکل میں ایماندار چل رہا ہوں. ہاں اگر میں پانی میں دودھ ملاتا جیسے دوسرے چل رہے ہیں، دوسرے جس طرح کر رہے ہیں، تو میں بےمان کہلانے کا مستحق چل رہا تھا. میاں بھائی مقصود یہ یقین کر لو کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے. یہ ایک عجیب ڈگر پہ چل رہا ہے معاشرہ. اور میں تو اللہ معاف کرے، اب تو جانور بھی پچھلے جانوروں جیسے نہیں چل رہے ہیں. اب تو وہ بھی بدل چکے ہیں. کیا مطلب آپ؟ اب دیکھو پرسوں چوتھ کی بات چل رہی ہے کہ میرے ایک کنے میری ایک گائے ہے نا، وس کے گدھے کا بچہ پیدا ہوا. میں نے گائے کو نکال دیا. تو اس میں گائے کا کیا قصور؟ آپ کو گدھے کو نکالنا چاہیے تھا. ابے 80 گدھے چل رہے میرے گھر کے اندر، کیسے نکال دیتا سب کے سب کو؟ گائے پکڑی گئی، نکال دیا. یہ چل رہا ہے. مجبوری ہے، ایک وقفہ اور لینا پڑے گا. اوہو ایکشن چل رہا ہے، زبان نہیں چل رہی. آپ اشتہار دیکھیں. جی بھائی وقفہ ختم ہو چکا ہے. میں آپ سے پھر کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں. میرے ذہن کے اندر تو کچھ اور چل رہا ہے. اب ایک کہانی چل رہی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے کنے ایک ٹرک ڈرائیور چل رہا ہے، ٹرک چلاتا ہے. جس کے بچے نے کر لیا ہے میٹرک پاس. اب ایک دن میرے پاس آیا. اب دیکھو دماغ میں اس کے کیا چل رہا ہے. مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ میرے بچے نے میٹرک کر لیا ہے، اب اس کو آپ کہیں نوکری پہ لگا دیں. میں نے کہا بھائی ڈرائیونگ سکھا دو، میں رکھ لوں گا اس کو. تو کہہ رہا ہے کہ بچے نے میٹرک پاس کرا ہے، ڈرائیونگ کیسے کرے گا؟ میں نے کہا بھائی تجھ سے تو اچھی کرے گا. اب یعنی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بینک میں چپراسی بننے کے اوپر اعتراض نہیں چل رہا بچے کا، باپ دادا کے کام کرنے میں اعتراض چل رہا ہے، نفرت چل رہی ہے کہ بھائی میٹرک کرائی یہ کام کیوں کریں گے؟ آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ میں نے بھائی بات یہ چل رہی ہے انور بھائی کہ ساری زندگی بھینسوں کے آگے بین بجاتے ہوئے گزر گئی، ٹائم ہی نہیں ملا. انگریزی کے رسالے تو پڑھتے ہیں آپ؟ یہی تو آپ کے دماغ میں غلط چل رہا ہے کہ انگریزی کے رسالے پڑھتا نہیں ہوں. انگریزی کے رسالے دیکھتا ہوں. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اگر مجھے پڑھنا آتا تب بھی میں نہیں پڑھتا، میں بھی ان کو دیکھتا. یہ چل جائے میرے دماغ میں. تو یہ 200 بھینسیں اور 300 گائیں کہاں رکھی ہیں؟ یہ میں نے مختلف سوسائٹی کے اندر میں نے بانٹ کے گروپ کے اندر جو ہے نا میرے جانور چل جائیں، گروپ کے اندر مختلف سوسائٹی میں نے رکھا ہوا ہے. جانوروں کو آپ نے مختلف سوسائٹیوں میں رکھا ہے؟ جی. تو مالک اکیلے آپ ہیں؟ میں اکیلا بالکل سولو مالک چل جاؤں میں، بالکل ایک دم کسی کی شرکت ہی نہیں چل رہی اس کے اندر. اسٹاف کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ اسٹاف کے ساتھ میرا سلوک بڑا پیار کا چل جائے، یعنی ایسی محبت کا سلوک چل جائے. لیکن کبھی کبھی بھن نوٹ بھی چل جائے، دماغ خراب بھی چل جائے، غصہ بھی چل جائے. اس لیے چل جائے کہ اگر میں نے کسی کام کارندے کو، کام کرنے والے کو اگر میں نے ڈائریکٹ دودھ پیتے دیکھ لیا تو پھر تو میرا غصہ چل جائے، میں تو پھر میرا ریپٹ چل جائے. اب جب میرا ریپٹ چل جائے تو میرا ایک نام چل جائے علاقے میں، گوبر سنگھ. گوبر سنگھ؟ گوبر سنگھ مجھے تو نہیں پتہ گوبر سنگھ کیا چل رہا ہے،
لیکن سنا تھا کہ انڈیا کی کوئی فلم چل رہی ہے جس کے اندر گبر سنگھ کا غصہ بڑا مشہور چل رہا ہے. تو چونکہ میرا کام جو ہے وہ گائے بھینسوں کا ہے, باڑے کا ہے, تو باڑے کی وجہ سے میرا نام گوبر سنگھ چل رہا ہے. میری بھی بتا رہی تھی کہ پرسوں چوتھ کی بات چل رہی ہے کہ رات کو ایک آواز آئی باڑے میں سے, کہنے لگا جلدی پی جا نہیں تو گوبر سنگھ آ جائے گا. دوسری بیگم کیسی ہے؟ میاں ایمانداری کی بات تو یہی چل رہی ہے کہ میں اللہ میاں کی گائے سمجھ کے لے کے آیا تھا, لیکن بعد میں مولوی بشیر کا بکرا بن گئی. یعنی ایسا کہ دونوں پیروں اور ہاتھوں پہ کھڑی ہو کے ایسی ٹکر مارتی ہے کہ جب تک میں چاروں خانے چت نہیں ہو جاتا ہوں مطلب ان کی ٹکر چل رہی ہے. کیوں؟ بس شک کی کہہ دیا نا تم کو, بس شک کی وجہ سے سارا کچھ چل جائے. تو یہ تار جو لگائے انہوں نے شک کی وجہ سے بس شک کی وجہ سے لگائے نا تار مجھے. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جس پوزیشن میں اس وقت, اب تم سوچ رہے ہوگا کہ میں شروع سے ایک پوزیشن میں چل جاؤں. جی. مہمان آتا ہے, کبھی اس پوزیشن میں چل رہا ہے, کبھی اس پوزیشن میں چل رہا ہے, کبھی پیچھے ریلیکس ہو کے بیٹھ رہا ہے, یہ چل رہا ہے. لیکن آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ میری ایک ہی پوزیشن چل رہی ہے, کیونکہ خاردار تار جنہوں نے جو فٹ کری ہے میرے, اگر ذرا سی بھی وہ پوزیشن چینج ہو تو میری نکلتی ہے چیخ. یہ چل رہا ہے. کوئی نہ کوئی بات تو بھائی ضرور ہوگی. کوئی بات نہیں ہے, چھوٹی سی بات چل رہی ہے, شک کی بنیاد جو چل رہی ہے اصل میں چھوٹی سی بات کے اوپر چل رہی ہے. میرے باڑے کے اندر ایک افغانی فیملی کام کرتی ہے, ان کی ایک لڑکی ہے, بہت اچھی لڑکی ہے, بس 400 روپے لی, میں نے اس بچی کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا. بس شک کی یہ ساری بنیاد چل رہی ہے. آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں بیچوں کی قسم کھا رہا ہوں, یعنی کوئی چکر نہیں چل رہا تھا میرا. کیسی ہے لڑکی؟ اس لڑکی بڑی خوبصورت ہے, گورا چٹا رنگ ہے میری طرح سے, دائیں گال کے اوپر کان کے نیچے تل ہے, بڑے سیاہ گھنے بال ہیں, 23 انچی کمر ہے, اور بہت خوبصورت لڑکی. چلیے یقین جانو میں نے صرف سرسری نظر سے دیکھا ہے. جو کچھ آپ نے حلیہ بتایا ہے سرسری اس کے قریب سے نہیں گزرتی. نہیں, اب یہ جو تمہارا دماغ چل جائے, جو سمجھو تمہارے دماغ کے اندر جو چل جائے وہ صحیح چل جائے. بات یہ ہے کہ ان کے شک کی بنیاد یہ کہ 400 روپے تم نے تنخواہ میں اضافہ کیوں کرا. تو کس نے بتایا آپ کی بیگم کو 400 روپے اضافہ ہوا؟ بھائی یہی تو سارا میرے دماغ میں بھی شکوک چل رہے تھے, میرے دماغ میں بھی ایک سوال چل رہا تھا کہ کس نے بتایا, یہ اطلاع کس نے دی. پتہ یہ چل رہا ہے مجھے کہ اسی افغانی لڑکی نے جا کے میری بیوی کو بتا دیا. کیوں؟ بھائی ان لوگوں کی ایک عادت ہے, جو آدمی ان پہ احسان کرتا ہے نا, سب سے پہلے یہ اسی کو پھنسا دیتے ہیں. یہ چل رہا ہے. چلے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں آپ سے اور باتیں کرتا. کر رہے ہیں نا, جب بات چیت چل رہی ہے تو چلنے دو. مجھے ذرا ہل کے دکھائیں آپ. چیخ لکھ لے گی, کوئی بات نہیں, چیخ لکھ لے گی. ذرا سا دکھائیں. دیکھو نا, ذرا سا. نہیں میجن دیکھو, اب یہی تو ہے نا, تمہارے تو مزہ چل رہا ہے, میرے تکلیف چل رہی ہے. ذرا سا. نہیں آپ شروع میں ذرا سی چیخ تھی. کری تھی میں نے شروع میں, تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا میں نے, خدا حافظ. کہ میں نے ایک ہلنے کی کوشش کری تھی لیکن نکلتے رہ گئی چیخ. تو میں نے کہا چھوڑ دو. تو ایک منٹ, ہلنا نہیں, اجازت دیجیے.